کیا یہ بڑے سلاسل بقایا خانوادے اور بھی ہیں، مشیشیہ بقائیہ، وہ گننے لگوں تو 200 اور جزوی طریقے خانوادے اور بھی ہیں، حد ہی کوئی نہیں، مگر بڑے بڑے گن دیے، کیا بڑے گن دیے۔ تو پھر طریقہ رفاعیہ، کتب الاکتاب حضرت سید احمد الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتبوں کے کتب سید احمد الرفاعی صاحب بہجت الادرار بہجت الابرار، امام شتنوفی شافعی روایت کرتے ہیں، بہت سارے بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے، اولیاء نے روایت کیا۔ فرمایا ہم سفر پہ تھے آپ کے ساتھ مصر میں، سفر پہ تھے، اچانک ایک مقام آیا، ایک منزل آئی، اس منزل پہ بیٹھے تھے خیمے میں، یک رخ حضرت سیدنا سید شیخ احمد الرفاعی آپ جھک گئے، گردن زمین تک جھکا لی اور کہا بل علی راسی وعینی، میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے۔ سب پوچھنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، آج بغداد کے منبر پر غوث الاعظم نے یہ حکم دیا ہے، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے، گردن جھکائی ہے تاکہ ولی رہ جائیں، تاکہ ولی رہ جائیں۔ ولایت غوث پاک کے قدموں کی محتاج ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سلسلہ رفاعیہ شجر ولایت غوثیہ کی شاخ۔ میں مغرب گیا، پیرس سے فلائٹ پر میں گیا مراکش، تو کچھ نوجوان عرب مجھے پیرس میں ملنے آئے بڑی محبت عقیدت سے، انہوں نے کہا ہمارے شیخ آپ کو جب آپ اتریں گے مراکش شہر میں تو ایئرپورٹ پہ ہمارے شیخ اور خلفاء آپ کو ریسیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، ریسیو ہو گئے، رات انہوں نے محفل کی ہمارے لیے، میرے لیے، اور علماء ساتھی بھی ساتھ تھے، محفل ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کا طریقہ، انہوں نے کہا طریقہ مشیشیہ، طریقہ میں نے کہا بانی کون؟ حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش، حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش، عالم مغرب کا بہت بڑا معروف طریقہ ہے، اور وہاں سے فرانس اور یورپ میں بھی یہ چلتا ہے۔ بس ان سے میں نے بات سن لی، اس کے بعد میں نے مغرب کے اولیاء کرام کے اوپر کتابیں خریدی، حضور غوث پاک کی اور کئی کتابیں، اس میں پڑھا کہ حضور غوث پاک کی شاخیں فیض کی مغرب میں کیا ہیں، ان میں پڑھا کہ حضرت عبدالسلام بن مشیش بھی غوث پاک کے مریدوں میں ہیں، پوتے مرید ہیں، کیا جدھر دیکھو غوث پاک کا فیض ہے، مرتبہ نبوت میں جدھر دیکھو رحمت للعالمین کا فیض ہے، رحمت للعالمین کا فیض ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کی طبیعت کو پسند آ جائے قبول کر لے، ذمہ دار اور سند میں خود ہوں، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اعتراض کرے میری طرف ریفر کر دو، انہیں کہا جی انہی سے پوچھے جنہوں نے کہا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اور پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ جائیں، کرکٹ نہ کریں، کرکٹ مرتبہ نبوت ہو تو ہر طرف فیض رحمت للعالمین کا، اور مرتبہ ولایت ہو تو خدا کی قسم ہر طرف فیض غوث العالمین کا۔ غوث لوگ تو صرف غوث الثقلین کہتے ہیں، وہ صرف دو جہانوں کے نہیں، وہ غوث العالمین سب جہانوں کے غوث ہیں، جن و انس کے غوث ہیں، سب ولیوں کے غوث ہیں، سب جہانوں کے غوث ہیں۔ تو فیض غوث العالمین کا جو ہے وہ پرتو ہے فیض رحمت للعالمین کا، اس کا پرتو ہے۔ حضور کی سب سے بڑی شان جو ہوئی تو سب عالمین میں نہیں ہوگی، سب عالمین میں ہوگی، حضور کی شان جو ہوگی، بات ان کی نہیں، بات حضور کی شان کی ہے، تو کیوں نہیں ہوگی سب عالمین میں؟ سب عالمین میں ہوگی، سب زمان و مکان میں ہوگی۔ لہذا پورے اطراف و اکناف عالم میں جدھر فیض پہنچا ہے ولایت کا، اس کو تاریخ کو اوپر لے کے جائیں تو اس کی جڑ، اس کی روٹ غوث پاک کی بارگاہ، وہیں سے شروع ہوتا ہے، جدھر تحقیق کرے وہیں جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ میں مراکش سے کتاب خرید کے لایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 5 بر اعظم ہیں جہاں بڑی آبادی ہے، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں تو اسلامی ملک قائم نہیں ہوئے، ان میں تو اسلامی ملک سوائے یورپ کے اندلس اسپین کا زمانہ تھا وہاں قائم ہوئے، اور باقی کچھ پھر آج کل کے یورپ میں ہیں جو اب نکل گئے، وہ سینٹرل ایشیا تھا اور ویسٹرن آگے بن جاتا ہے، ایسٹرن یورپ آ جاتا ہے، کچھ حصے تھے یورپ کے۔
تو اسلامی مملکتیں قائم ہوئی ایشیا میں، افریقہ میں، اور بعض جز جو ہیں وہ یورپ کے. تو سمجھو آدھی دنیا بر اعظموں کو تقسیم کریں، ان میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، 2.5 بر اعظم، اور باقی 2.5 بر اعظموں میں اس میں مسلمان جا کے آباد ہوئے. جیسے اب امریکہ ہے، پورا یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، ہر طرف آباد ہوئے. جہاں جہاں آقا نے فرمایا تھا جہاں جہاں سورج نکلتا غروب ہوتا ہے وہاں وہاں میری امت پہنچے گی. تو پورے عالم میں آقا کی امت ہے، مگر اسلامی سلطنتیں 2.5 بر اعظموں میں قائم ہوئیں، اور 2.5 میں مسلمان جا کر آباد ہوئے. وہ 2.5 بر اعظموں میں جہاں سلطنتیں قائم ہوئیں انکلوڈنگ یورپ، اس میں اسپین کو لے رہا ہوں، کوئی سلسلہ نہیں پہنچا جب تک اسپین مسلمانوں کے پاس تھا. اور فال آف کورڈووا ہوا، قرطبہ کا فال ہوا، غرناطہ کا فال ہوا، کوئی سلسلہ نہیں پہنچا. قرطبہ غرناطہ مرکز تھا فیض قادریت کا. غرناطہ قرطبہ حضور غوث پاک کے قادری مرکز تھے. اور جب فال ہو گیا اور اسپین واپس کرسچن ورلڈ میں چلا گیا تو پھر وہاں سے قادریت کا ہی مرکز پورے عالم کی مغرب کی دنیا کو فیض ولایت پہنچتا تھا، وہ شفٹ ہو گیا فاس میں. تو مغربی دنیا کو فاس کے ہیڈ کوارٹر سے فیض جاتا تھا. قادری مرکز فاس آ گئے، قادری مرکز فاس آ گئے. البانیہ قادری مراکز، یمن میں قادری مراکز، مکہ معظمہ میں قادری خانقاہیں تھیں. مکہ معظمہ میں قادری خانقاہیں تھیں، لبنان میں قادری خانقاہیں، بالابکہ میں قادری خانقاہیں، دمشق اور شام میں قادری خانقاہیں، فلسطین میں قادری خانقاہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک وقت تھا القدس، اس کو مدینۃ الگیلان کہتے تھے، بیت المقدس کا شہر. 40 سے زیادہ مرکز حضور غوث پاک کے قادری مرکز تھے، اس کو شہر غوث پاک کہتے تھے. اور باقی نقشبندی مرکز ہند ہو یا سینٹرل ایشین سٹیٹس ہوں ساری، وہ بھی غوث پاک کا فیض، شاہ نقشبند کا غوث پاک کا فیض، سوروردی جگہیں بھی غوث پاک کا فیض. گویا کل عالم میں حضور غوث العظم کا فیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ غوث پاک مرتبہ ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان. اللہ نے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا، اور رحمت للعالمین نے اس بیٹے کو کائنات ولایت میں غوث العالمین بنایا. اب حضور غوث پاک کی مہر سے، بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض اولیاء اللہ نے یہاں تک لکھا ہے جب کسی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتبہ ولایت پہ فائز کریں، سب سے پہلے اس کی فائل، آخری بات کہہ رہا ہوں ختم، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جاتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں، آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. حضور اس کی پروفائل، سی وی، کریڈینشلز، سی وی نہیں بناتے آپ، کہاں پیدا ہوا، کتنا پڑھا، کیا ہوا، کس کا بیت، ساری اس کا سی وی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. آپ دیکھ کر سائن نہیں کرتے، سائن نہیں فرماتے، اس کی سی وی فائل دیکھ کر بھیجتے میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے، وہ اس کا سی وی چیک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس منزل پہ چاہے گا فائز کر دے گا، جس کے لیے مناسب سمجھے گا آرڈر کر دے گا میرا بیٹا. حضور غوث پاک فائل دیکھتے ہیں، جس منزل پہ جس کے اہل سمجھے اس کے لیے آرڈر کر کے سائن کر دیتے ہیں. حضور غوث پاک کے دستخطوں سے ولی اپوائنٹ ہوتا ہے، اور توثیق کے لیے پھر فائل واپس بارگاہ مصطفیٰ میں جاتی ہے. حضور غوث پاک کے دستخطوں کو دیکھ کر آقا دو جہاں کے دستخط ثبت ہوتے ہیں، توثیق ہوتی، پھر ولی بنتا ہے. کوئی ولی غوث پاک کے وسیلے اور واسطے اور غلامی کے بغیر بنے گا کہاں، اور جو بن گیا پھر غوث پاک کے بغیر بچے گا کہاں. اور میں نے کہا کہ جس طرح کائنات نبوت میں المثل الاعلی حضور کی ذات ہے، بڑی شان، المثل الاعلی اللہ کی سب سے بڑی شان، اس طرح کائنات ولایت میں حضور کی المثل الاعلی، المثل الاعلی حضور غوث العظم کی ذات ہے. حضور کی امت میں ولایت کی دنیا میں حضور کی سب سے بڑی شان غوث پاک ہے. اور بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات سن لو،
میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، ایک ادنا سا آدمی ہوں، ناکارہ آدمی ہوں، مگر اپنے وجدان اور عرفان اور مشاہدے سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات نبوت میں اللہ کی مثل اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات، کائنات ولایت میں حضور کی مثل اعلیٰ حضور غوث پاک کی شان، اور اس دور میں طویل اس پورے کے پورے زمانے میں پورے عالم کے اندر غوث پاک کی مثل اعلیٰ قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین کی ذات ہے۔ دیکھو میں بہت تو پہلے گزر گئے، ہم دیکھ نہیں سکے، ان کی بات نہیں کرتا، جتنا دیکھا گنبد خضرا کی قسم ہے، جتنا دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے در کا منگتا ہوں، ان کی خیرات پہ پلنے والا ہوں، اس وجہ سے نہیں، میں کبھی خوشامد نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کہتا، حق نہ سمجھوں تو زبان پر نہیں لاتا، حق کہہ رہا ہوں۔ قدوۃ الاولیاء حضور طاہر علاء الدین جیسا جتنا کچھ دنیا میں دیکھا نہیں دیکھا۔